پر ہمیں جوائن کریں میجر ریٹائرڈ میسم رضا آوان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ میجر صاحب آپ کا اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آج یہاں پہ تشریف بھی لائے. تو میجر صاحب سب سے پہلے چونکہ بھی ہم بنو واقعے کا فواد چودھری صاحب سے بھی ذکر کر رہے تھے اور وہ بھی اپنی رائے دے رہے تھے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج آپریشن کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف جو وہاں کی مقامی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی خاص اس کی حمایت بھی نہیں کر رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں کسی بھی طرح آپریشن کا لانچ کرنا وہ بہتر فیصلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج موقع دیا اپنے چینل پہ اور اتنے اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے مجھے بلایا. میں پرسوں صبح سے 9 بجے سے یہ بنو والا جو ایشو تھا اس کے اوپر میرے کچھ دوست لائیو اس میں موجود تھے. میں آپ سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی, پروگرام کے بعد میں آپ کو موبائل میں اس وقت کے میسیجز 9 بجے سے مجھے میسیجز اور پکچر آنا شروع ہو گئی تھی. جو لوگ اس میں میرے ایک دوست ہیں مربت صاحب, وہ سن بھی ہو رہے ہوں گے شاید ٹی وی کا پروگرام اس وقت, جنہوں نے مجھے لائیو ادھر سے پکچرز اپنی بھیجی جو امن پروگرام کے اوپر ادھر بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو جمعے کا دن تھا. اب سلیکشن آف ڈے دیکھیں کہ جمعے والے دن آپ نے جمعے کی نماز ہے 1 بجے, جو جنرلی 1-1:30 بجے نماز ہوتی ہے, آپ نے امن کے نام پہ لوگ اکٹھے کرنے شروع کر دیے. کون نہیں امن چاہتا؟ عمران صاحب آپ نہیں امن چاہتے, مس نہیں امن چاہتی, میں امن نہیں چاہتا, ہمارے بچے امن نہیں چاہتے, پورا پاکستان امن چاہتا, پوری کائنات امن چاہتی ہے. بائی ڈیفالٹ ہیومن نیڈز پیس, کون نہیں امن چاہتا. لیکن جب بھی وقت قیام آیا تو ناداں میں نے سجدے میں گرتے دیکھے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوا ہے. جب فوج نے سوات میں آپریشن شروع کیا تھا اس وقت ہمارے بہت بڑے کالم نگار, بہت بڑے میڈیا کے صحافی جنہوں نے لکھا کہ یہ فوج بہت بڑی غلطی کر رہی ہے, یہ سری لنکا کی طرح پھنس جائے گی اس کے اندر تامل ناڈو کے ساتھ. میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی. میں نے کہا یہ وقت بات ہے حق کی کہ ہاں کیا دہشت گرد وہاں موجود ہیں؟ یس ہیں. کیا لوگ مر رہے ہیں؟ یس مر رہے ہیں. دہشت گردوں کا علاج کیا ہے؟ ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں. کیا وہ آپریشن کرنا چاہیے؟ ہاں کرنا چاہیے. تو کیا قوم کو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ کھڑے ہونا چاہیے. کیا حکومت کو اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. یہاں میں حکومت کو بھی اس بات پہ ذرا تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے مجھے اگر ٹائم دے دیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فوج جب بھی آپریشن میں جاتی ہے عمران صاحب تو حکومت تھوڑا سائیڈ سے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے. ایسا نہ کریں. یہ قوم کا مسئلہ ہے. دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے, دہشت گردی کی کوئی قومیت نہیں ہے. آج اگر آپ دیکھیں اس وقت فرانس میں وہ 8-10 دن پہلے جو انسیڈنٹ ہوا ہے, جرمنی میں جو ابھی ہوا ہے, وہ دہشت گردی ہے, سیدھی دہشت گردی ہے جو پاکستانی جھنڈے کو انہوں نے جلایا. میجر صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن اصل ایشو جو بنو کا جو سمینہ صاحب ابھی آپ سے پوچھ رہی تھی, اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ دہشت گردی پوری کائنات کا مسئلہ, اور خاص طور پہ ہم پاکستانی اس کا اتنی دیر سے شکار ہیں اور ہم نے 50,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دے دیا اسی دہشت گردی کی وجہ سے. اور پوری دنیا میں آج ہم نے اس دہشت گردی کی وجہ سے جو بدنامی بھی کمائی ہے اور جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کی بھی بنیادی وجہ دہشت گردی ہے. اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. میں صرف ہم جاننا آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ بنو میں پرٹیکولرلی جو واقعہ ہوا, وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی ملوث ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا, جبکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نہیں. آپ کی کیا انفارمیشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب, جان اللہ کو دینی ہے. میں وہاں خود موجود نہیں تھا کہ میں کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون امن کے لیے بیٹھا ہے, کون پی ٹی آئی کا ورکر ہے. اگر کوئی شخص امن کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی اگر پولیٹیکل ایفیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, مختلف پی ٹی ایم کے بھی تھے, جے یو آئی ایف کے بھی تھے, پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی ایک میجورٹی جماعت ہے, اس وقت گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, وزیر اعلیٰ صاحب پی ٹی آئی کے ہیں, اور اگر کوئی امن کے لیے بیٹھا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی تھی. ہاں, جو بعد میں اس کے اوپر پیپر گیم کھیلی گئی ہے, جو میڈیا گیم کھیلی گئی ہے کہ وہاں ڈائریکٹ فائر کیا گیا, ایسا غلط ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. کوئی وہاں ڈائریکٹ فائر نہیں کیا گیا. ہاں, سیکیورٹی فورسز نے, جس میں پیراملٹری فورسز بھی تھیں, جس میں ایف سی بھی تھی, پولیس بھی تھی, اور انہوں نے ہوائی فائرنگ ضرور کی ہے جب حالات کو, بیچ میں دہشت گرد موجود تھے جن کا مقصد تھا کہ یہاں ایسا کچھ کیا جائے
کہ جس سے فوج اور پبلک کی آپس میں ڈائریکٹ فائرنگ ہو جائے، صورتحال مزید خراب، صورتحال مزید خراب. وہ اس کے لیے دہشت گرد، دیکھو یہ سیکیورٹی فورسز کا میں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ جس موقع پہ انہوں نے ڈائریکٹ، لوگوں نے ویڈیوز موجود ہیں کہ لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے منہ پہ آ کے ان کو برا بلا کہنے کی کوشش کی ہے، پولیس کے اوپر لوگوں نے گالیاں دی ہیں ادھر، مگر انہوں نے ڈائریکٹ فائر نہیں کیا. بڑے حوصلے سے اس معاملے کو، جو بھی ادھر موجود تھے کمانڈر، انہوں نے بڑے حوصلے سے اس چیز کو مینیج کیا ہے اور اس کو ایز پر دیئر پروسیجرز انہوں نے ہوائی فائرنگ کر کے معاملات کو منتشر کیا. جی اچھا یہ بتائیے، جو جرمنی کا بھی آپ نے ذکر کیا، جرمنی میں فرینکفرٹ میں جو واقعہ ہوا ہے، جس طرح سے افغان شہریوں کی طرف سے پاکستانی ایمبیسی پہ حملہ کیا گیا اور جس طرح سے وہاں پہ پاکستانی پرچم کو اتار کے جلانے کی کوشش کی گئی، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم افغانستان کے ساتھ اپنے معاملہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہاں سے اس طرح کے معاملات، تو پھر افغان کرکٹ ٹیم نے جس طرح سے کیا ان کا رویہ بھی آپ کے سامنے، یہ ساری چیزیں آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بڑا اچھا کہ آپ نے دونوں سوال، جو کرکٹ کا اور فرینکفرٹ کو مکس کیا آپ نہ کرتے تو میں جواب میں مکس کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سارا میڈیا صبح سے لگا ہوا ہے کہ افغان باشندے، افغان، پہلی بات مجھے یہ بتائیں عمران صاحب کہ کیا وہ افغان باشندے تھے؟ اس وقت افغانستان کا نیشنل فلیگ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ افغان میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ کیا وہ جو جھنڈے ان 65 دہشت گردوں نے اپنے ارد گرد لپیٹے ہوئے ہیں، کیا وہ اس وقت آفیشلی یونائٹڈ نیشن کے اندر جو جھنڈا افغانستان کا لگا ہوا ہے، کیا وہ جھنڈے تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے؟ آپ کوشچن تھوڑا درست کریں. وہ افغانی نہیں تھے، وہ دہشت گرد تھے. جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی قومیت ہے، یہ بڑے خاص. اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں جا کے، وہاں پاکستانی کونسل خانے میں جا کے کوئی اس طرح کی حرکت؟ میں وہ 65 ٹوٹل وہ لڑکے تھے جو پیڈ دہشت گرد گروپس ہیں، جن کو میں کھل کے بات کروں گا، جن کو را اور موساد اس وقت انہوں نے ہر ملک میں اس طرح کے، وہ ہمارے ایک بڑے اچھے اینکر ہیں، وہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں لونڈے لپاڑے، اس طرح کے جو اسٹوڈنٹ ٹائپ جو جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے اپنے پیڈ گروپس مختلف مسلم کنٹریز میں رکھے ہوئے ہیں. جب یا مسلم کنٹریز کو بدنام کرنے کے لیے یا مسلم کنٹریز کو سنب کرنے کے لیے، اب ہوا کیا ہے آپ نے نوٹ نہیں کیا شاید کہ پچھلے 2-3 مہینے سے پاکستان میں اسرائیل کا جو ٹاپک تھا، جو اسرائیل کا نیریٹو تھا، جو اسرائیل کے ظلم تھے، وہ پاکستان میں اس کی آواز جو ہے وہ بڑے زور سے اٹھنا شروع ہو گئی تھی. اب کسی نہ کسی طریقے سے اتنی جرت تو ہے نہیں ان کے اندر کہ ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر کوئی آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا، پن ڈاؤن کرنے لگے ایک ایسا ملک چنا جس کے ساتھ ہمارے آہستہ آہستہ 30-40 سال کے بعد ایک ڈپلومیٹ ٹرمز بڑے اچھے ہونے جا رہے تھے ڈیو ٹو اے سرٹن پالیسی. اس پہ علیحدہ کسی دن پاکستان جرمنی کے اوپر ریلیشن پہ پروگرام رکھیں تو پھر میں انشاءاللہ اس پہ بولوں گا. اب وہ ہونے جا رہا تھا، اب اس کو خراب کر، یہ وہی ایلیمنٹ ہیں جو چائنا میں پاکستان کے اندر جو چائنیز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں. یہ افغانی نہیں تھے. آئی سی سی میں انڈیا نے انکار کیا پاکستان میں آنے سے، ابھی 8 گھنٹے نہیں گزرے تو بیان آ گیا افغانستان کرکٹ ٹیم کا کہ ہم بھی پاکستان نہیں آئیں گے. اچھا وہ کرکٹ ٹیم ہے کدھر؟ کیا وہ افغانستان میں ہے؟ کیا افغانی گورنمنٹ اس کو اون کر رہی ہے؟ بالکل نہیں اون کر رہی. کیا وہ جو جھنڈا لے کے آتے ہیں ٹیم میں، اسٹیڈیم میں، میں آپ کے دوسرے پارٹ کا جواب دے رہا ہوں، وہ افغانستان کا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہ انڈین پیٹنٹ لوگ ہیں. وہ 15-16 انہوں نے وہ بلو ڈریس میں انڈین نے اپنے ساتھ کا یونیفارم ان کو پہنایا ہوا ہے. جو وہ بڑے بھگوان بولتے ہیں وہی پیچھے